ویلکم بیک ناظرین. ہم ایئر مارشل راؤ سے باتیں کر رہے تھے, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ سے. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہسٹوریکلی پاکستان کا سائز دیکھیں, امریکہ کا دیکھیں, گلوبل آپ کے آبجیکٹیوز ایک کبھی نہیں ہو سکتے. سو آپ کا وہ ڈسپروپورشنیٹ ایک ریلیشن شپ رہا ہے. اس میں جب آپ کے پاس کوئی یا مناسب لیڈرشپ آئی ہے, اس نے اپنا مفاد ان سے ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے, although اس میں کامیابی کبھی نہیں ہوئی. ہمارے پچھلے 40 سالوں میں آئی ول گیو کریڈٹ ٹو ذوالفقار علی بھٹو. ہی واز دی اونلی لیڈر جس نے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو کی, جس میں اس نے پرو چائنا پوسچر اڈاپٹ کیا. ایون ایز اے فارن منسٹر ان 60s he was the one which got PIA into Beijing. He joined NAM, Non-Aligned Movement جو ہوئی تھی, وہ اس کا بھی ان کا وہ تھا, بیکاز ہی سیڈ پاکستان کا فیوچر ایسٹ میں ہے, ویسٹ میں نہیں ہے. اس کی سزا ان کو ملی. ہنری کسنگر کے وہ بڑے فیمس ڈائلاگ تھے دیٹ یو نو دے ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. وہ چلیں اس میں نیوکلیئر اس کا وہ تھا. A man like him could have given Pakistan an honorable position. Zia-ul-Haq took you back into that mess. اور ہنری کسنگر کے یہ الفاظ ہے کہ امریکہ کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے اور دشمنی تو بہت ہی بری ہے. سو اب آپ کو اپنا دامن بچا کے چل رہا ہے. اب آپ کے پاس عزت اور بےعزتی میں وہ نہیں ہے, آپ کے پاس چوائس زیادہ بےعزتی اور کم بےعزتی میں ہے. دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو سی. دیکھیں, اس کے علاوہ ایک اور بات آپ ضرور سوچیں. ابھی ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں یا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے جو جس طریقے سے الائنسز بنائے, تو ہم کو ڈیفائن کرنا چاہیے. ہم مینس کون؟ پاکستان میں جتنے بھی اسٹریٹجک الائنسز ہوئے ہیں سیٹو سینٹو سے لے کے آج تک, وہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیے ہیں. اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ول نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں تھا. یہ جو ابھی بھگت رہے ہیں بیٹھ کے, ہم ضیاء-ال-حق کو تو چھوڑیں, یہ جو ابھی بھگت رہے ہیں بیٹھ کے, جو آپ کا کیا خیال ہے جو ملٹری ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں پاکستان میں, ان کے اندر فورن ہاتھ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک الگ بحث ہے, لیکن سر میں جس طرح امریکہ نے کتنا پروموٹ کیا ضیاء-ال-حق کو, اس لیے کہ وہ ایوب خان کو کتنا پروموٹ کیا, اس لیے کہ دیکھیں وہ ون ونڈو آپریشن ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی. جب اب اگر آج انہوں نے ایک یہاں جمہوری حکومت آئی, and look at the price they had to pay. Now they have to cope with a nuclear Pakistan because وہ اس interim period میں ایک civilian حکومت آ گئی ذوالفقار علی بھٹو کی, اور وہ آپ کو نیوکلیئر پلان دے کے چلا گیا. So that is the price they paid. اب جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے, اب وہ تو کہتے ہیں کہ جی we do not want to destabilize the democratic setup. لیکن یہ جمہوری نہیں, میں سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ واقعی جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ چلنا چاہیے, وہ بالکل اس کے مفاد میں ہے. اس لیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں, بلکہ اب تو اٹس آؤٹ ان دا اوپن, کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں بین الاقوامی طور پہ بہت زیادہ شک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں. اور اگر مزید کو 2-3 ٹارگیٹس ان کو مل گئے پاکستان میں, تو ہماری اسٹیبلشمنٹ مزید بیک فٹ پر جائے گی. مجھے اور یہی اگر آپ اس سوال کا جواب دے سکیں گے آپ, کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری سوورنٹی پر اٹیک ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی وی ور ٹیکن بائی سرپرائز, ہم رات کو ہم سو رہے تھے اور سوتے سوتے یہ سارا کام ہو گیا, پوری قوم سو رہی تھی. کیا ہماری ایجنسیاں, کیا ہماری سویلین لیڈرشپ؟ میری گزارش ہے, اگر آپ واقعی سو رہے تھے اور واقعی اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے, the first thing you get up in the morning, you don't send a cable to President Obama, congratulations on a fine work done. You don't do that. اس لیے کہ دیکھیں, اس لیے Am I right or wrong? No, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی. سویلین جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ تھی, وہ آن بورڈ نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا جو بھی اسٹریٹجک جو on board with whom? آن بورڈ ود دا سیکورٹی پالیسیز, ود امریکنز, جو ڈے ٹو ڈے جو آپ کے آپریشنز ہیں, یہ سارے کی ساری یہ مبارکباد کس وجہ سے دی گئی؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. آپریشن کی کامیابی پر, آپریشن کی کامیابی, آپریشن کی کامیابی, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی اور اس کو مار دینے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک وزڈم تھا اس میں. اچھا جی, اور وہ آج وہی ہو رہا ہے. اس وقت جو ہم جا کے سب بیٹھے ہیں, وزڈم کس طرح تھا؟ وزڈم اس طرح تھا کہ دیکھیں, بجائے یہ کہ آپ ایک ایسا اسٹانس لیں جو اللاجیکل ہو, جو آپ کو مزید گڑھے میں جو ہے دفن کرنا شروع کرے. کون دنیا کا آدمی آپ سے مانے گا کہ جی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 6 سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ اور کون دنیا کا آدمی آپ سے مانے گا کہ آپ یعنی 40 منٹس تک وہ آپریشن کر رہے ہیں, آپ ایبٹ آباد میں سوئے ہوئے تھے؟ ہماری پالیسی میں منافقت ہے سر. دیکھیں بات وہی ہے کہ جن کو پالیسی بنانی چاہیے, جن کو پالیسی کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, جن کو پالیسی کو اون کرنا چاہیے, وہ ہوتی ہے سویلین لیڈرشپ.
पॉलिसी बनती है कहीं पे, इम्प्लीमेंट कहीं होती है, गालियां खाती है सिविल लीडरशिप। इसका कसूर मैं आपको एक और गुजारिश करता हूँ। देखिए, मैं एक एज एन अलार्मिस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये मेरी बात को जो है सेकंड करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, आपके पास सिर्फ रियल टाइम जो है 5 मिनट्स का होता है जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना है, और उस स्पेस में आपके सारे सपोजिटली रेडार सिस्टम एवरीथिंग शुड बी वर्किंग। और ये जो कोल्ड स्टार्ट वॉर की बात हो रही है, ये सारी की सारी जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को जो डिफेंसिवली आपको इंट्रेंच करना है, आपको अपनी जो है मैकेनाइज्ड, आपको अपनी जो है इंटेलिजेंस, आपको अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, उसको 100% जो आपको परफेक्ट करना है। यहाँ पे हालत ये है कि अभी तक ये डिबेट चल रही है कि हमारे रेडार्स काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हम न्यूक्लियर पावर हैं। तनकीद तो हो गई नहीं, ये तनकीद नहीं है, दीज आर द रियल। देखिए, मुस्बत ये है कि मैं दिस इज द टाइम। देखिए, हम वी आर इन क्राइसिस। देखिए, इसका अगर कोई ओपिनियन इस शो में, आप लोग माहिर हैं, एयर मार्शल साहब भी बैठे हैं, अगर आपको एक ऐसा ओपिनियन दे दें जो एक ओपिनियन हो सकता है वो हेल्प करे किसी को, देखें सर, तो ज़रा अगर अब जो हो गया हमें सब पता है, अब हम अपनी कौम को और कितना अपनी हुकूमत को, अपनी एजेंसीज को हम रगड़ेंगे। हो गया व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इज देयर अ वे फॉरवर्ड? हमारी कोई बका अब हो सकती है? बिल्कुल है। इज्जत हम अपनी कुछ बचा सकते हैं? बिल्कुल है। तो कैसे? बिल्कुल है। देखें, इस वक्त पाक अमेरिकन रिलेशंस को रीडिफाइन करना चाहिए। जो हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक जो भी है, उसमें जो भी उसकी अपनी जो गवर्नेंस के इशू है उसको छोड़ दें। जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपोजिशन के साथ मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाए, अमेरिका के साथ डायलॉग हो, उसको वेट करना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, जैसे पूरी दुनिया में होता है। पार्लियामेंट्स डिसाइड करती हैं कि वॉर डिक्लेयर होनी चाहिए या पीस डिक्लेयर होना चाहिए। आप स्ट्रक्चरलाइज करें पीस और वॉर को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, और उसके बाद ये गवर्नमेंट अकाउंट फॉर करेगी फिर जो बैठी हुई है। फिर इसमें कोई दो वॉइसेस नहीं होंगे, फिर कोई कन्फ्लिक्टेड व्यू नहीं आएगा, फिर फॉरेन ऑफिस ये नहीं कहेगा कि हमने ये कहा है और फिर कुछ कहीं से और जवाब आएगा। आप पहले कंसेंसस क्रिएट करें, और कंसेंसस आप खुदा के वास्ते ये ना क्रिएट करें कि अमेरिका को किस तरीके से हमको किसी तरीके से पिन डाउन करना है, या अमेरिका ये कर रहा है जो हमारे मुफाद में नहीं है। आपके जो मुफाद में आप वो देखें, अमेरिका के इंटेंशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके मुफाद एक नहीं है, अपनी इतनी बातें कर दी, नहीं सर, उसका लबो-लबाब एक है मुफाद हमारा। मुफाद एक मुफाद है हमारा। हमारे मुफाद में और अमेरिका के मुफाद में कोई फर्क नहीं है जहां तक वॉर ऑन टेरर का ताल्लुक है। हम सोच रहे हैं कि दोस्तों साहब आपकी बातों से कुछ ये समझाऊं जी। आपने कहा कि बड़ा अच्छा किया इन्होंने जो उसको शाबाशी दे दी ओबामा को। बिल्कुल। आपने कहा इसमें अक्लमंदी थी, दानिशमंदी थी। बिल्कुल। अब जो क्रिटिसिज्म आ रही है अवाम की कि ये क्या हुआ है, अवाम तो चीख उठी है ना। अवाम कौन सी चीखी है सर? अवाम, अगर आप अवाम का मतलब ये समझते हैं कि जो 40-50 जो मोटिवेटेड लोगों के जो प्रोसेशंस आ रहे हैं, कराची में कितने लाख लोग बाहर निकले, लाहौर में कितने लाख लोग बाहर निकले, पिंडी में कितने लाख लोग बाहर निकले, या जो सेनर एलिमेंट है वो क्या सोच रहा है, ये तो राइटिस्ट जो जाहिर है जो चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकले, ताकि ये जो ब्रोकन स्टेट है हमारी, जो इकोनॉमिकली डिक्रेपिट स्टेट है, वो उनके हाथ में आ जाए। और आप देखें ऑलरेडी अगर अमेरिका यहाँ से डिफीटेड जा रहा है, तो जितने भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं यहाँ पे, जितने भी थोड़े बहुत जो यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, सबसे ज़्यादा वो मरना शुरू होंगे, और ये फिर एक सोसाइटी ऐसी बनेगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर तो अमेरिका के जाने से पहले अमेरिका की कुछ आड़ में जो आड़ की बात ही नहीं है सर। दिस इज़ अ कॉमन वॉर, दिस इज़ अ कॉमन फ्रंट। आपको यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को ख़त्म करना है, आपको स्टेट की जुरिस्डिक्शंस को रीस्टेब्लिश करना है, आपको फाटा को भी जो है किसी तरीके से रीस्ट्रक्चराइज करना है पाकिस्तान के साथ। देखिए, आप इसका मैं बोलता हूँ, इस वक्त ज़रूरत ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को स्ट्रेंथन करें। इस वक्त उनके साथ बिल्कुल वॉर ना करें कि नवाज शरीफ साहब ने एक और एजेंडा दे दिया है, आज वो इन कैमरा सेशन के लिए नहीं गए, MQM ने यहाँ एक रेफरेंडम स्टार्ट करवा दिया है। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया नहीं, उनको भी इनवाइट किया गया था एज पर द टेलीविजन। ये तो दी पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैड कॉल्ड हिम, बट जो मैंने टीवी पढ़ा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था, हु रिग्रेटेड।
یہاں ریفرینڈم شروع ہو گیا ہے. ریفرینڈم کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے میں عوام کی اور اس کی بات کرتا ہوں. عوام از ناٹ ویل انفارمڈ. عوام کو اکساتا میڈیا ہے. میڈیا ہمارا اس وقت انفارچونیٹلی, پلیز ایکسیپٹ مائی دس کمنٹ, از پلئنگ این امیچور رول. یہ زیادہ آزادی کا اظہار کرنے کے چکر میں, زیادہ ملک کی محبت کے چکر میں بعض غلط اقدام اٹھا رہا ہے. عوام کو نہیں, مثلاً ان کی بھی تو اصلاح کیجیے نا آپ. ان کی اصلاح یہ کرنی چاہیے کہ آن سچ سیریس اینڈ سینسٹیو نیشنل ایشوز, ایک پان والے کی کیا رائے ہے, ایک بس سے ایک شخص اتر رہا ہے, ایک وہاں مزدور آدمی گلی میں کام کر رہا ہے, اس کو اچھا آپ کا کیا خیال ہے جی, وہ کہتا ہے جی امریکہ کی ایسی ہماری سوورینٹی ہے فلانا اینڈ آل ہے, آپ تعلق توڑ لیں. میں آپ کو 71 کا واقعہ سناتا ہوں. یحییٰ خان کی حکومت میں انڈیا سے جب وار امییننٹ ہو رہی تھی نا, تو ہر جگہ لکھا تھا کرش انڈیا, کرش انڈیا. وی اڈاپٹیڈ اے ویری ایگریسو پوسچر, اور یحییٰ خان بڑا کریڈٹ لیتا تھا. اکتوبر 71 میں ہی گوز ٹو ایران, وہ 2500 سالہ جو اس کا جشن منا تھا بادشاہت کا, اس نے فزیکل جیسچرز دکھائے پورٹ گورنی کو, مکے دکھائے اور ایسے ایسے شکلیں بنا کے. اٹس آن ریکارڈ. از دس دی سائن آف ایگریشن؟ ایک عام آدمی تو یہ کہے گا واہ بھائی واہ اس نے کیا بات کی ہے, اینڈ واٹ ہیپن ٹو دا کنٹری. اسٹیٹس مین شپ یہ ہوتی ہے, لیڈرشپ شوڈ رائز ابو سچ پبلک سینٹیمنٹ, ٹیک دوز ڈیسیجنس, بیکاز لیڈرشپ اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ویئر ڈز دا شو پنچ. لیکن آج آپ کے پرائم منسٹر نے تو آج بیان دیا نا, وہ اس پریشر میں ڈونٹ پریشرائز دی پرائم منسٹر. کہ اگر میری عوام امریکہ کے خلاف ہے تو آئی ایم افریڈ آئی ہیو ٹو گو ود دیم. یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے جو میڈیا اور یہ ایسے عوام سے کروائے. لیڈرشپ بھی کیا جو پریشر لے لیں. دیکھیے تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کو ویک نہ کریں. اگر لیڈرشپ آلریڈی تھوڑی سی ویک ہے, اس کو آپ مزید ویک کر رہے ہیں. ان کی ایک رائے ہونی چاہیے. اس وقت ملک کو نکالنا ہے, ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. آپ ڈیبیٹ دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی والے اپنی لیڈرشپ کی پوائنٹ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, دوسری پارٹی والے اپنے کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا ٹائم. میں یہ چاہ رہا ہوں اس پروگرام کی تھرو کوئی ایسا مثبت اوپینین جائے ان دا رائٹ کوارٹرز کہ وہ کچھ کیوں لے سکے اس سے. کین یو, آپ کیا ایک اس قسم کا حل سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے, جیسے شہاب صاحب نے کہا کہ فارن پالیسی ہماری 63 سال سے فارن آفس میں نہیں بن رہی اسپیسیفک ٹو دی امپورٹنٹ کنٹریز. اگر ہر آدمی اپنا کام کرے نا, یو ول فائنڈ مچ بیٹر رزلٹ. بالکل لیو فارن آفس, بہت لائق لوگ ہیں اس میں جو یہ فیصلے کر سکتے ہیں, ٹرسٹ دیم. فائنانس منسٹر کو اس کا کرنے دیں. یہ جب پالیسیز کہیں اور بنتی ہیں اور پرائرٹیز اوپر نیچے ہوتی ہیں, وی ول آلویز اینڈ اپ. ہماری 65 وار فیل ہوئی, ہماری 71 فیل ہوئی, کارگل فیل ہوا. ہاؤ مینی مور فیلئرس کین یو افورڈ؟ سو پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ اسٹرینتھن کریں. ان کو اس وقت سپورٹ کرنے کی ٹائم ہے. ویدر یو ڈس لائک ہز فیس, ویدر یو ڈس لائک ہز پالیسیز, یو ڈونٹ ایگری ود ہم اینی ویئر, اٹ از امیٹیریل. اس وقت بات پاکستان کی ہے, پیپلز پارٹی یا نواز شریف کی یا MQM کی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. آپ نیشنل اس کو کریں. اینڈ ادروائز امریکنز ول سے کہ یہ تو اتنے ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں, اکیلے اکیلے پکڑ کے آپ ان کو جس کو مرضی آپ سبجوگیٹ کر لیں یا ڈرا دھمکا لیں. یہ امریکہ کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہیں, آپ کو دامن بچا کے چلنا ہے. یہ انڈیا نہیں ہے جس جو ایک دفعہ آپ پہ چیختا ہے آپ 2 دفعہ چیخ لیتے ہیں, اور وہ ہمارے جیسے ہیں وہ بھی ودرا کر جاتے ہیں. ہیئر تھنگز آر مور سیریس. جیسے شہاب صاحب نے کہا, اٹ ڈزنٹ نیڈ این ایموشنل ریئیکشن. وہ جب کرش انڈیا ہوا تھا, میں لاہور میں تھا اس وقت, لاہور کا رہنے والا ہوں. جن لوگوں نے سب سے زیادہ نعرے لگائے تھے نا, وہ 3 دسمبر کو فاسٹسٹ آؤٹ آف لاہور بھاگ رہے تھے کرش انڈیا کا نعرہ لگا کے. سو لیٹس ناٹ پٹ دا نیشن ان دیٹ سچویشن. دیکھیں ایک اور بات, لیٹس گو فردر آن. اب دیکھیں فرض کریں کہ امریکہ یہاں سے ڈیفیٹ کھا کے چلا گیا, مان لیا ہم نے, ٹھیک ہے, وہ چلا گیا جی, ہم نے اس کا جو ٹرائمفلزم پیدا ہوگی, جو سینس آف ٹرائمفلزم پیدا ہوگی, اس کا ہم کیا کوئی یہاں پہ ایسا فورس ہے؟ Those guns will face us. میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں, وہ کیا ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں؟ Or do you want them? اور وہ دیکھیں آپ نے کیا حشر کیا ہے افغانستان کا اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں. 30 سال سے آپ نے لاکھوں پٹھانوں کو خام مروایا. کیا ملا ہے آپ کو بتائیں. آپ پورا ملک جو ہے وہ ابھی تک ایک ماڈرن اسٹیٹ تو چھوڑیں, ایک یعنی میں سمجھتا ہوں سیمبلنس آف اسٹیٹ بھی نہیں ہے. جب آپ کے نیبرہڈ میں ڈس فنکشنل اور فیلڈ اسٹیٹس ہوں گے تو آپ کے لیے وہ لائبلٹی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ آج کوئی بیٹھ کے سمجھائے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک ایسی ریجن میں جہاں نیوکلیر ریٹرنس ہو, وہاں پہ فزیکل اسپیس کیا کاؤنٹ کرتی ہے, اس کے کیا میٹر کرتی ہے. جب کنونشنل وار کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امکان ہی نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, وہ تو پھر ایک ڈومز ڈے ہوگا نا. تو یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے؟ کس کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے بھائی آپ کی؟
افغانستان کیا وہ ہماری جاگیر ہے؟ کیا افغانستان پٹھانوں نے بیچاروں نے ٹھیکہ کھایا ہوا کہ کبھی اسلام کے نام پہ مارو اس کو آپ، کبھی امریکہ کے نام پہ اس کو مارو؟ وہ غریب بیچارے لوگ ہیں، ان کو آپ نے ان کے لیے مدرسے کھلوائے، ان کو آپ نے سعودی عربیہ سے پیسے لے کے دیے. میں کہتا ہوں کرمنل قسم کی یہاں پہ پولیٹکنگ ہوئی ہے، وار کرائمز ہوئے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ دیکھیں سر، جو ڈومینیٹ ہوئے ہیں، دیکھیں جو ڈومینیٹ فورسز رہے ہیں یہاں پہ وار کرائمز ہوئی ہیں. تو جنرل ضیاء الحق کا کیا انٹرسٹ تھا اس قسم کی حرکت؟ اس کو اپنی حکومت بچانی تھی، اس کو 12 سال رہنا تھا. جب اس کو یہ خوف تھا کہ یہ ہوگا تو مجھے پھانسی کا پھندا لگ جائے گا. بھٹو کو جو میں نے ٹانگا ہے اس کا. ولی خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ یاد رکھے، خان عبدالولی خان کی، اس نے کہا اس وقت قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں. بھٹو صاحب کے بعد کی بات ہے. اچھا بعد میں بھی دیکھیے انہوں نے جب 90 ڈیز کا الیکشن کا وعدہ کیا تھا، اٹ از آن ریکارڈ ناؤ. اور یہ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں کہا تھا کہ جو دوسری جنگ ہوگی پاکستان کی، دیٹ ول بی آن دی دورن لائن، ناٹ آن انڈیا. اس لیے کہ سر دیکھیں اس کی لک ایٹ دی مینز فار سائٹ، لک ایٹ ہز ویژن. دیکھیے ویژن دیکھو. تو ضیاء الحق نے یہی کہا تھا کہ ہم افغان وار میں آپ کے لیے جنگ لڑیں گے، forget about 90 days election. ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. I mean to them it didn't matter. They wanted a man who would support them. امریکہ سر پاکستان میں ویسے ہی جنگ لڑے گا جس طرح امریکہ نے لیٹن امریکہ میں جنگیں لڑی ہیں. لیٹن امریکہ میں امریکہ نے ان ملکوں کو تباہ کر کے چھوڑا ہے. اگر آپ امریکہ کے ساتھ اوپن ڈپلومیسی نہیں کریں گے، ڈیموکریٹک فورسز کے لیکن ساتھ، کیوبا میں تو خاص کامیابی نہیں. دیکھیں کیوبا تو ایکسیپشن ہے نا دنیا میں. اگر آپ کے پاس ویل ہے، آپ کے پاس ویژن ہے، آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے تو آپ، لیکن اگر آپ کا ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ایک اسٹیٹمنٹ دینے دیں. دنیا میں دو مرد ہیں، ایک کاسٹرو، دوسرا بھی کاسٹرو، جس نے آج تک ایک 50 لاکھ کے فکر نہ کریں جناب، تیسرا مرد پاکستان پیدا کرنا. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ ضرور پیدا کریں، آپ ضرور پیدا کریں، لیکن would you like to live in a condition that ordinary Cuba is living now? وہ آپ اس سے بہت آگے نکل آئے آلریڈی. صحیح کہہ رہے ہیں. So therefore would you like to go back 50 years اور دو اسٹیٹ کے جی آپ کے گھروں میں لالٹینیں جل رہی ہیں؟ I mean why not move forward؟ اب کیا حل کیا ہے؟ بس بیٹھ جائے امریکہ کے قدموں پہ؟ قدموں پہ کیوں بیٹھ جائیں؟ تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے جب یہ 9/11 کا بھی واقعہ ہوا، کھل کے بتائیں نا کیا کرنا سر. دیکھیں اس وقت پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اگر بھٹو صاحب مضبوط تھا تو بھٹو صاحب ایز اے پرسن مضبوط نہیں تھا. آپ حل بتائیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہے، وہی گزارش کر رہا ہوں سر. What does the government do? میں وہی گزارش کر رہا ہوں. آپ گورنمنٹ سے پریشر ہٹائیں and let the government sit down with some intellectuals. اور پارلیمنٹ میں گورنمنٹ will sit down with intellectuals? What are you talking about? کس کو انوائٹ کریں گے؟ آپ نہیں فارن آفس میں ہیں، آپ کی سول سوسائٹی میں بہت ہیں. there are a lot of people who can guide the آپ کی government. اس وقت پاکستان میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، کلیئر کٹ آپ اپنی فارن پالیسی بنائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیس چاہیے، جو کہ انڈیا پچھلے 30 سال سے اس نے پیس کا آپشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، چائنا پچھلے 30 سال سے اس نے کوئی جنگ نہیں کی ہے، کوئی نہیں جنگ کرتا سوائے چائنا کی. اگر ہم پالیسی لے لینا، چائنا کی تو جنگ اس کی ہے اکنامک جنگ، وہ تو اکانومی کے اوپر بیس کر رہا ہے. آپ کی بھی تو یہ ہونی چاہیے نا سر. نہیں آپ کی اکانومی فیل ہو گئی. اکانومی سوویت یونین کا کیا حال ہوا؟ سو ہاؤ کین اینی تھنگ ایئر مارشل صاحب بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. پرہیپس اگلے ہفتے بیٹھ کے دوبارہ اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کو اپنی راہ سے آگاہ کیا اور بڑی یوزفل گفتگو ہوئی. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی بات سنی، بڑی اچھی سنجیدہ گفتگو کی ہے انہوں نے. کوشش کریں گے انہیں اگلے ہفتے دوبارہ بلائیں. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان کے لیے آپ بھی دعا کر رہیے گا، میں بھی دعا گو ہوں. اللہ حافظ.